اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ محترم حضرات، سورۃ الحجرات 12ویں آیت اور اس کا دوسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں 2 حکم صادر فرمائے ہیں۔ پہلے حکم یہ جاری کیا گیا کہ تم جاسوسی مت کرو، اور پھر فرمایا گیا کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس سے کراہت محسوس کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرات گرامی، 2 حکم بڑے ہی اہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا گیا کہ تمہیں کسی کے گھر جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ دین کا ترا امتیاز ہے کہ وہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر کے سامنے جا کر دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بلکہ دروازہ اگر کھٹکھٹانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کر سائڈ پہ ہو جائے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص سامنے کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جھانک تانک کرتا ہے تو جو گھر والے ہیں اس کا حق ہے کہ اس پہ پتھر مار دیں، اس کی آنکھ پھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کسی کے گھر جھانکنا، کسی کا تانکنا۔ اور اسی طرح کسی کے پرائیویٹ معاملات کو پرسو کرنا، اس کو دیکھنا، کان لگانا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہر بندے کی عزت چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا گناہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کے گناہ پہ اس کو سزا دے، لیکن یہ بندے اور انسان کا معاملہ ہے۔ کسی بندے کو دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ان کو دیکھو نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغتب، غیبت نہ کرو، بعضکم بعض، ایک دوسرے کی۔ یہ جو غیبت ہے یہ بہت بڑا ناسور ہے اور دلوں میں فرق ڈالنے والا ہے، بلکہ نفرتیں پیدا کرنے والا یہ عیب ہے کہ دوسروں کے بارے میں تم غیبت کرتے ہو۔ اور غیبت کیا ہے محترم سامعین؟ کہ ایک بندہ، اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی اندر اس کے خامی ہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر خامی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کو بتایا جائے۔ لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کیوں کر تم اس طرح کرتے ہو کہ اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں غلط باتیں، منفی باتیں اس کو آگے پھیلاتے ہو؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا بندہ جو اپنے مسلمان مومن بھائی کی باتیں دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس کی عیب جوئی کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں جو منفی اس کے اندر عادات ہوتی ہیں اس کو پھیلاتا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو دیا جائے تو وہ کھا سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں کرے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، اخلاقی طور پر ایسا کرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنے دوسرے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا بھائی موجود نہیں ہوتا، اس کی عدم موجودگی ہوتی ہے۔ اور یہی صورتحال ڈیڈ باڈی کی ہوتی ہے کہ اگر مردہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں جو مرضی باتیں کریں یا اس کے سامنے بیٹھ کر جو مرضی کہیں، وہ نہیں سنتا۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کے درمیان موجود نہیں ہے
اور آپ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور اتنی سخت وعید، اتنی نفرت انگیز وعید جو ہے، یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی کہ مردار بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ غیبت کا کلچر جو ہے بالکل عام سا ہے، اور ہم جہاں بیٹھتے ہیں دوسرے کے بارے میں ہم خام خواہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں